کوئی بھی چیز کھائیے پیجیے ڈسٹ بن میں ڈالیے، ڈسٹ بن کو پھر بڑے ڈسٹ بن میں ٹرانسفر کیا جائے گا، اس بڑے ڈسٹ بن کو پھر حکومت کے جو کارندے ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، اس سے گیس بنائیں گے، کیا کیا بنائیں گے، وہ اس کو جانے دیجیے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، جہاں بیٹھیے جھاڑ کر بیٹھیے، صاف ستھرے ہو کر بیٹھیے، کہ جب آپ بیٹھے تو لگے کہ ہاں کوئی فرشتہ صفت غلام رسول، غلام خواجہ، غلام غوث پاک بیٹھا ہوا ہے۔ ایک جانور بھی جب کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے پہلے صفائی کرتا ہے تو بیٹھتا ہے، اٹھے اور دھس سے بیٹھ گئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ایمان کی جو حرارت ہے اس پہ زنگ آ گیا ہے، اور اس زنگ کو مٹانے کے لیے، اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سنتوں کو تھامنا پڑے گا، دین و شریعت سے جڑنا پڑے گا۔ جتنی سنتوں کو آپ تھامنے لگیں گے اتنی ہی زنگ قلب سے مٹنے لگیں گے، اور جیسے جیسے وہ زنگ مٹے گا، وہ کالک مٹے گی، وہ اندھکار دور ہوگا، ویسے ویسے بھکائے دور یہ قلب بنتا چلا جائے گا۔ اور جب یہ نور بنے گا تو یہ ایسے ہی نہیں بنے گا، کوئی صدیق اکبر بن کے چمکے گا، کوئی عمر فاروق بن کر چمکے گا، کوئی غوث خواجہ بن کر چمکے گا، کوئی مخدوم بن کر چمکے گا، کوئی اللہ کا نیک بندہ، آپ کے بالکل قریب، جس کو آپ صوفی کہتے ہو، جس کو آپ نیک کہتے ہو، جس کو آپ صالح کہتے ہو، یہ انہی نظافتوں کی برکت ہے کہ جن کی عزت ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے بٹھا لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ صاف ستھرا ہو کر رہنا چاہیے۔ صاف ستھرا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک رہیں، غسل میں رہیں، وضو میں رہیں، یہی صاف ستھرا ہونے کا۔ کہیں ہمارے جسم پر یہ شک پیدا ہو جائے یا یقین کی منزل میں ہے کہ نہیں ہمارے کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلیں، تو آپ صاف ستھرے سفید کپڑے جو حضور کو پسند ہیں پہن کے نکلیے۔ کام کچھ بھی کیجئے، جب کام سے فارغ ہو جائیے تو سنت مصطفیٰ پر آ جائیے، انشاءاللہ اس کی خیر و برکت الگ سے ملے گی، اور زندگی کو پھر ایک تابناکی ملے گی۔ تو یہ خانقاہی پروگرام ہے، اس لیے خانقاہی انداز میں بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کی ایک پیاری سی حدیث سنیے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے عاشقوں، تم اگر مدینہ دیکھنے کی خواہش کرو گے تو تم مدینہ دیکھو گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان جو بے سر و سامہ ہے، جس کے پاس نہ پیسے ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، فقط اور فقط صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ توجہ، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، زبان کے اقرار کے ساتھ ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اگر مدینہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے تو وہ یقین جانے کہ مدینہ دیکھے گا۔ جب تک مدینہ دیکھ نہیں لے گا وہ دنیا سے رک سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو اپنے امتیوں کو اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جب تم اپنی چھت بناؤ، کیا؟ جب تم اپنی چھت بناؤ، گھر بناؤ، چھت بناؤ، تو اس چھت پر چاروں طرف سے چار دیواری کر لیا کرو۔ تو سوال ہوا کہ کیوں؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نیند کی آغوش میں آ کر اچانک اٹھو اور اٹھنے کے بعد چھت سمجھ کر قدم ایسی جگہ رکھ دو کہ تمہیں چھت وہ نیچے اٹھا کر پھینک دے، اور تمہیں ٹھوکر لگ جائے، تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ نقصان تمہیں پہنچے گا، تکلیف مجھے ہوگی۔ اے میرے امتیوں، مجھے تکلیف دینا نہیں گوارا ہے، بلکہ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جب تم چھت بناؤ تو چھت بنانے سے پہلے اس کی چار دیواری کا انتظام کر دو۔ تو ایک رسول اپنے امتی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ ایک امتی کو چاہیے کہ رسول کے کلمے کی حفاظت کے لیے وہ رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ چھت بنانے سے پہلے آپ چھت کی چار دیواری کی ضرورت محسوس کیجیے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حادثے ہو جاتے ہیں،
لوگ نیند کی آغوش میں اٹھتے ہیں، مثلا قدم نیچے رکھ دیتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، یا بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ساری زندگی پلنگ پر لیٹ کر زندگی گزارنا پڑتی ہے. وہ زندگی نہیں رہتی بلکہ عذاب ہو جاتا ہے. تو اس عذاب سے بچانے کے لیے حضور نے کہا کہ میری سنتوں پہ میرے پیاروں عمل کرو، تاکہ تمہاری جان بھی محفوظ ہو جائے، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، اور تمہاری فیملی بھی محفوظ ہو جائے، اور اسلام کی شان اعلیٰ اور عرفہ. کیونکہ اب سارے لوگ ہمارے علماء بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو منقبت کا سلسلہ چلتا رہا، اب حضرت کی تقریر کا میں تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، انہوں نے زبردستی بٹھا لایا، تو اب سنو، سننا پڑے گا. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہ